بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے۔ اکثر لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں اور مزاروں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہوگا۔ ایک تفسیر کی کتاب ہے روح البیان، اس میں اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب ان کی کشتی پہاڑی جودھا پہ رکی تو آپ نے کوے سے کہا کہ ذرا زمین کا جائزہ لے کے آئے۔ کوا جب جائزہ لینے گیا تو راستے میں بھول گیا، اس کو ایک مردار نظر آیا تو وہ اس کے کھانے میں مصروف ہو گیا اور بھول ہی گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک کبوتر سے کہا کہ وہ جائے اور زمین کا جائزہ لے کے آئے۔ کبوتر گیا اور جب واپس آیا تو ایک زیتون کا پتا لے کے آیا۔ اس کو دیکھ کے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ ابھی پانی باقی ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد انہوں نے دوبارہ کبوتر کو بھیجا تو کبوتر پھر گیا تو واپس آیا تو اس کے پیر کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ تو آپ اس کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یقیناً پانی ختم ہو چکا ہے لیکن کیچڑ ابھی موجود ہے، یعنی کہ زمین سارا پانی پی گئی ہے لیکن زمین ابھی کیچڑ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور اس کو امن اور سلامتی کی دعا دی اور کوے کو منحوس کہا، کیونکہ آپ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ کبوتر کو گھروں میں پالتے ہیں اور کبوتر مطلب مانوس ہے انسانوں سے، اور کوا جو ہے وہ ہمیشہ انسانوں کی جگہوں سے گھبراتا ہے اور ایسی تنہائی والی جگہوں پہ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، اور چونکہ وہ منحوس ہے اس کو یہ بد دعا ملی ہوئی ہے۔ کبوتر جو ہے اس کو ہمیشہ پیار کرنا چاہیے اور کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک کبوتر منڈلا رہا تھا بار بار، تو آپ نے دیکھا کہ وہ کبوتر کچھ اپنی زبان میں شکایت کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زبان سمجھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی میرے گھونسلے میں سے انڈے نکال لیے گئے ہیں اور اس لیے میں پریشان ہوں کہ میرے کیوں نکالے کسی نے گھونسلے میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ کسی نے اس کبوتر کے انڈے نکالے ہیں، تو ان میں سے ایک نے قبول کر لیا اور کہا کہ ہاں میں نے نکالے ہیں، تو اس کو حکم دیا کہ آپ واپس اس کے سارے انڈے اس میں ڈال دیجئے، ٹوکری میں اس میں گھونسلے میں واپس اس کے انڈے ڈال دیں۔ تو اس طرح یہاں پر یہ حکم بھی آتا ہے کہ کبوتر انبیاء کی بھی پسند کا ایک پرندہ ہے، تو لہٰذا ان کو تکلیف دینا، ان کو تنگ کرنا بھی گناہ ہے، تو ان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر اس کو پالنے والے کبھی اب جا رہے ہوں شہر سے دور تو ہمیشہ ان کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا اور بارش کا ہر چیز کا انتظام کر کے جائیں، اور اپنے گھر میں بھی رکھیں تو عام حالت میں بھی خود موجود ہوں تو ان کو بہت اچھے سے رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں جب ہم جاتے ہیں تو حرم میں کتنے کبوتر ہوتے ہیں، جو آپ کی طرف آتے ہیں، جن کو لوگ گندم ڈال رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، اور وہ اچھے خوبصورت کبوتر ہوتے ہیں، ان کی ہرے ایک لائنیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، ایک خاص نشانی ہے ان کی وہاں پر، اور وہ جو آتے ہیں اور لوگوں سے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ وہیں پر ہی رہتے ہیں۔ ان کبوتروں کی مثال اس سے بھی دی جاتی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ کبوتر جب حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تھے تو انہوں نے گھونسلہ بنایا تھا کبوتروں نے، اور اس پہ گھونسلہ بنا کے اس کو چھپا دیا تھا۔ اور ایک روایت میں اور بھی ہے کہ یہ ان کی وہ نسل ہے جو ابابیل جب حرم میں بادشاہ یمن کا بادشاہ وہ کرنے آیا تھا جنگ کرنے، تو اس کے منہ میں ابابیل ایسے آئے تھے جن کے منہ میں کنکریاں تھیں، وہ اور یہ ایک ہی ان کی نسل میں سے ہیں کبوتر، تو اس لیے ان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس لیے کبوتر کی کبھی بد دعا نہیں لینی چاہیے، ان کو کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کو آپ پالیں تو بہت اچھے طریقے سے پالیں۔ ایک دفعہ حرم خانہ وہاں پر مسجد نبوی میں بہت کبوتر تھے،
تو ان کو وہاں پر نہ ہٹا دیا گیا وہاں سے. سب نے کہا کہ یہاں پر اگر ہم ان کو کھانا نہیں دیں گے، وہاں کی حکومت نے فیصلہ کیا اگر ہم ان کو دانہ نہیں ڈالیں گے تو یہ خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور کہیں اور بسیرا کر لیں گے. لیکن ان کبوتروں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ وہاں سے نہیں گئے اور وہیں پر موجود رہے. کتنے دن ہو گئے، بے ہوش ہونے لگے، بیمار ہونے لگے، لیکن وہاں سے ان کی محبت میں ہٹے نہیں. تو پھر لوگوں کے کہنے پہ وہاں پہ انہوں نے اس کو دانہ دینا شروع کر دیا. ان کی جو پیٹھ ہوتی ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے اور کبوتر کا پالنا جائز ہوتا ہے اور ہمیشہ ان کی بد دعا سے بچیں. یقیناً آپ کو کبوتر کی چھوٹی سی معلومات اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں. شکریہ.